السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی اماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے وہ گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ تفسیر طبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ایک نوجوان نے ملک کی ایک بڑی نامور کمپنی میں ادارتی منصب کے لیے درخواست جمع کرائی اور اسے ابتدائی طور پر اس منصب کے لیے موزوں امیدوار قرار دے کر فائنل انٹرویو کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ انٹرویو والے دن کمپنی کے مدیر یعنی کمپنی کے سربراہ نے نوجوان کی پروفائل کو غور سے دیکھا اور پڑھا۔ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری مرحلے تک نہ صرف کامیاب ہوتا رہا تھا بلکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کی تعلیم کا یہ معیار آخر تک برقرار رہا تھا۔ مدیر نے جوان سے پوچھا، تعلیم کے معاملے میں تمہیں کبھی کوئی مشکل یا کوئی ناکامی بھی پیش آئی؟ جس کا جواب نوجوان نے کبھی نہیں کہہ کر دیا۔ مدیر نے پوچھا، یقیناً یہ تمہارے والد ہوں گے جنہوں نے تمہاری اس مہنگی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے۔ نوجوان نے کہا، نہیں، میرے والد کا تو اس وقت ہی انتقال ہو گیا تھا جب میں ابھی اپنی پہلی جماعت میں تھا۔ میرے تعلیم کے سارے اخراجات میری امی نے اٹھائے ہیں۔ مدیر نے پھر کہا، اچھا تو پھر تمہاری امی کیا جاب کرتی ہیں؟ نوجوان نے بتایا کہ میری امی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں۔ مدیر نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ۔ نوجوان نے ہاتھ اسے تھمائے جو کہ انتہائی نرم و نازک اور نفیس تھے۔ ہاتھوں کی نزاکت سے تو شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ نوجوان نے تعلیم کے علاوہ کبھی کوئی اور کام بھی کیا ہوگا۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا، کیا تم نے کپڑے دھونے میں کبھی اپنی امی کے ہاتھ بٹائے ہیں؟ نوجوان نے انکار میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ میری امی ہمیشہ مجھے اپنا سبق یاد کرنے کو کہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑے وہ خود دھو لیں گی۔ میں زیادہ سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرتا تھا اور پھر میری امی جتنی تیزی اور پھرتی سے کپڑے دھوتی تھی میں تو اتنی تیزی سے دھو بھی نہیں سکتا تھا۔ مدیر نے نوجوان سے کہا، برخوردار، میری ایک شرط ہے کہ تم آج گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ دھو اور کل دوبارہ میرے پاس واپس آؤ، تو میں طے کروں گا کہ تمہیں کام پر رکھا جائے کہ نہیں۔ نوجوان کو یہ شرط کچھ عجیب تو ضرور لگی مگر کام ملنے کے اطمینان اور خوشی نے اسے جلد سے جلد گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ گھر جا کر نوجوان نے اپنی ماں کو سارا قصہ کہہ سنایا اور ساتھ ہی اسے جلدی سے ہاتھ دھلوانے کو کہا۔ آخر نوکری کا ملنا اس شرط سے جڑا ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں نے خوشی تو محسوس کی مگر ساتھ ہی اسے یہ شرط عجیب بھی لگ رہی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ آخر نوکری کے لیے یہ کس قسم کی شرط تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ بیٹے کی طرف بڑھا دی۔ نوجوان نے آہستگی سے ماں کے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ کرخت ہاتھ صاف بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت مشقت کی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کے ہاتھوں سے اس طویل محنت کا اندازہ ہو رہا تھا جو اس نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے کی تھی۔ ہاتھ انتہائی کھردرے تو تھے ہی اور ساتھ ہی بہت سی گانٹھیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ آج نوجوان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھردراپن اگر اس کی تعلیم کی قیمت چکاتے چکاتے ہوا تھا
تو گانٹھیں اس کی ڈگریوں کی قیمت کے طور پر پڑی تھی۔ نوجوان ہاتھ دھونے سے فراغت پا کر خاموشی سے اٹھا اور ماں کے رکھے ہوئے باقی کپڑے دھونے لگ گیا۔ وہ رات اس نے ماں کے ساتھ باتیں کرتے گزاری۔ تھوڑے سے کپڑے دھونے سے اس کا جسم تھکن سے چل ہو گیا تھا۔ سارا دن بغیر کوئی شکوہ زبان پر لائے کپڑے دھونے والی ماں سے باتیں کرنا آج اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی طرح بھی باتوں سے بھر نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے دن اٹھ کر نوجوان دوبارہ اس کمپنی کے دفتر گیا۔ مدیر نے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ نوجوان کے چہرے سے اگر جغراتے کی جھلک نمایاں تھی تو آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کسی ندامت اور افسردگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا، کل گھر جا کر تم نے کیا کیا تھا؟ نوجوان نے مختصراً کہا کہ کل میں نے گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ دھوئے تھے اور پھر اس کے باقی بچے ہوئے کپڑے بھی دھوئے تھے۔ مدیر نے کہا، میں تمہارے محسوسات کو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، کل مجھے لفظ قربانی کے حقیقی معانی معلوم ہوئے۔ اگر میری امی اور اس کی قربانیاں نہ ہوتی تو میں آج اس تعلیمی مقام پر ہرگز فائز نہ ہوتا۔ دوسرا، میں نے وہی کام کر کے اپنے اندر اس سخت اور کٹھن محنت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کیا جو میری ماں کرتی رہی تھی، اور مجھے حقیقت میں اس کی محنت اور مشقت کی قدر کا اندازہ ہوا۔ تیسرا، مجھے خاندان کی افادیت اور قدر کا علم ہوا۔ مدیر نے نوجوان کو بتایا کہ وہ اپنی کمپنی میں موجود ادارتی منصب کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھنے والا ہو، دوسرے کا احساس کرنے والا ہو، اور صرف مال کا حصول ہی اس کا مطمع نظر نہ ہو۔ نوجوان، تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ نوجوان نے اس کمپنی میں بہت محنت، لگن اور جذبے کے ساتھ کام کیا، دوسروں کی محنت کی قدر اور احساس کرتا تھا۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا اور سارے کام مل جل کر ایک فریق کی حیثیت سے انجام دینا اس کا وتیرہ تھا۔ اور پھر اس کمپنی نے بھی بہت ترقی کی۔ یقیناً ہمارے والدین ہمارے لیے اس قدر محنت ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔